الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أو كما قال في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. اللہ کی بے انتہا تعریف کے بعد آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مکی مدنی عربی عجمی جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بے شمار درود اور سلامتی اللہ نازل فرمائے. برادران اسلام، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت یہ دنیا کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، مگر سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت، پیدا کیا، مگر یہاں ان آیتوں کے اندر پہلے موت کا ذکر کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں میت کی شکل میں تھے، ہمیں ایسے وقت میں اللہ رب العزت منی کے قطرات تھے، پھر ماں کے رحم میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں جان ڈالتا ہے. پہلے مردے کی شکل میں تھے، اللہ رب العزت ہمیں انسان بناتا ہے. پھر اب جب ہم دنیا میں آتے ہیں ایسی حالت کے اندر یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش کا جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. یہ اس امتحان گاہ کے اندر جیسے بچے اسکول اور کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھنے کے بعد استاد انہیں امتحان لیتا ہے. کون بچہ 3 مہینے کی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے، کون 6 مہینے کی سیمائی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے. اس طریقے سے سالانہ امتحان، پھر +2 کا امتحان، بہرحال ہر چیز کا ایک امتحان ہوتا ہے. یہ دنیا امتحان ہمیں لیتی ہے. تو پروردگار عالم جو ہمیں پیدا کیا، زندگی دیا، وہ اللہ بھی ہمیں امتحان دینا چاہتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون کیسا عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر خاندانوں کو اللہ نہیں دیکھتے، خاندانوں کو یہ عالیشان خاندان کے رہنے والے ہیں، چلو تم جنت میں چلے جاؤ، یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں اے بیٹی مانگ لے جو کچھ تو مانگنا چاہتی ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ مت سوچ کہ تمام 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو اللہ بھیجا، قیامت کے دن سفارش کا حق صرف مجھے دے گا. کس کی سفارش ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سفارش ہوگی. جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جنین القلم انبیاء ہوں گے، مگر کسی انبیاء کو اتنا پاور نہیں دے گا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاور دے گا. سفارش کی. اے بیٹی یہ سوچ کر
میرے باپ سفارش کرے گا. یہ سوچ کر اگر تو عمل کرنے میں پیچھے ہو جائے گی، یاد رکھ لے کہ قیامت کے دن میں تجھے کام نہیں آ سکتا. تو میرے ماں اور بہنوں، انسان کو جو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جو زندگی دیا، یہ زندگی کے اندر انسان کو بندگی کرنا ہے. کس کی بندگی کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی زندگی میں کرنا ہے. ایسی حالت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں قبر کے اندر آسانیاں دیں گے. موت سے پہلے، موت آتے وقت ہمارے زبان کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لائیں گے. تو میرے محترم حاضرین، تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مرد و عورتوں سب کو، ساری مخلوقات کو ایک دن فنا ہونا ہے. سارے مخلوقات کو ایک دن نا موت آنی ہی ہے. دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی زندگی ذات اللہ کی ذات ہوگی. تو اللہ کی ذات کے سامنے ہمیں منہ دکھانا ہے. تو ایسی حالت کے اندر ہماری زندگی کو اللہ کی بندگی کے اندر مکمل طریقے پر ہمیں آنا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. قرآن مجید کے اندر دو طریقے سے اللہ پکارتا ہے. 124 سورہ ہے، 114 سورہ ہے. ان 114 سورے کے اندر اللہ رب العزت دو گروپ کو دیکھ کر کہتا ہے. کبھی یا ایھا الناس، آرڈنری، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ آرڈنری دعوت ہے. جب اللہ ایمان والوں کا نام لیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پریم سے، محبت کے ساتھ اللہ بلاتے ہیں. ایمان والوں سے کہتا ہے آمنو آمنو، اے ایمان والے ایمان کے اندر آ جاؤ. پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان کیسے ہے؟ تمہیں ایمان کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. ہمارے ماں ایسا کر رہے تھے، ہمارے خاندان والے ایسے کر رہے تھے. اس طریقے سے اگر ہم زندگی بسر کریں گے، اللہ رسول کی باتیں سنیں گے، اللہ رسول کی بات سنتے وقت، چاہے میت گھر میں ہو، چاہے جمعے کے خطبے میں ہو، عیدین میں ہو، کہیں بھی ایک بیان سنتے ہیں، ایک نیا طریقہ جیسا معلوم ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا؟ عالموں سے پوچھ کر اس کے بارے میں معلوم کر لینا. یہ چیز جو بول رہے ہیں کیا ہے؟ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا. ہمارے خاندان والے یہ نہیں کریں، ہمارے گھر والے، ساس گھر والے یہ نہیں کریں، ہمارے بھائی یہ نہیں کریں، خاندان کے لوگ یہ نہیں کریں، یہ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ یہ بات کیا ہے؟ کون بولتے تھے؟ مکے کے کافر لوگ بولتے تھے. مکے کے کافر لوگ یہ بولتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے. کب تک ہم دنیا کے اندر رہیں گے؟ کب ہمیں اللہ بلائے گا؟ اب ہمارے دوست بھی، خلیرے بھائی بھی، دوست بھی 2 سال مولوی کورس میرے ساتھ کیے ہیں. میں اتوار کے استقامت مسجد کے اندر کہتا ہوں، خدا سے بھی اچھا تمہیں بیان کرنے والے میں تمہیں بیان کرو. یہ بات غیبت نہیں ہو رہا، ملکوں کے سامنے بھی بول رہے ہیں. اقبال بھائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ پورے آیتیں کا ترجمہ زبردست بیان کریں گے، بڑا اچھا ہے ان کی زبان کے اندر. تو اتوار کے دن، اتوار کی مغرب میں میرے بازو ایسے بیٹھے تھے پوتے کو رکھ کر. میں تو اس وقت بولا خدا سے بھی بہتر، ذرا چڑھا کو چھوڑنا پڑتا نا. ایسا میرے دوست بھی تھے، خلیرے بھائی بھی تھے. ان سے کہا کہ تم میرا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ آیت کا ترجمہ مائک لے کے دے تجھے ابراہیم کو بولتے یہ میں ایسا بولے تھا. میرے کو اللہ گواہ ہے، نہیں اگلی مرتبہ دیکھ لیں گے بولیے. تو میرے محترم حاضرین، انسان کو موت آتی ہے تو بول کر نہیں آتی ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. اللہ رب العزت
इंटरनेट जैसे इल्म को भी अल्लाह क्या है लोगों को दे दिया है। बच्चे आज नेट ऑन कर लेते हैं, नेट जैसी चीज को ऑन कर लेते हैं, मगर 5 बातों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास रखे, छुपा कर रखे। कभी कभी आप है ना रेडियो के अंदर सुन सकते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, क़यामत कब आएगी अल्लाह के रसूल को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं था। हदीस जिब्राइल के अंदर आता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं ऐ नबी क़यामत कब है? अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मगर क़यामत की निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल सदक़्ता या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद आपने सच कहा। उसके बाद आपने फरमाया वयुनज़्ज़िलुल ग़ैस, बारिश कितने बूंद होने वाली है, कब होने वाली है? कभी आदमी देखते हैं एक झंडा भिगा हुआ रहेगा, एक भाई इधर खड़ा है, एक भाई वो रोड पर पार खड़ा है, एक जना की बारिश के अंदर भीग रहा है, एक जना सूख रहा है। तो अल्लाह की मर्जी हो तो क्या है, बारिश कब बरसने वाली है रेडियो है ना गलत कर सकती है। तो मेरे मोहतरम हाज़रीन, दूसरा इल्म अल्लाह ही के पास है। ये क़यामत एक बारिश, वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट के अंदर, रहम के अंदर, थैली के अंदर लड़का है या लड़की, ये अल्लाह ही जानता है। स्कैनिंग होने के बाद आदमी बता सकता है, स्कैनिंग से पहले बता नहीं सकता। क्या है, वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। चौथी चीज, इंसान कब कल क्या कमाएगा वो अल्लाह ही को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, इंसान कौन सी सरजमीन में मरेगा मालूम नहीं। इंसान पैदा होता कहाँ की और गुजरता कहाँ की। तो मेरे मोहतरम हाज़रीन, हम में से हर एक, मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए, जिंदगी के अंदर हमने अल्लाह की बंदगी अगर छोड़ी है, ऐसी हालत के अंदर आज तक हम जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ते आए, आज तक हम जिंदगी भर गीबता कर रखा है। औरतों में पहले गीबता ज्यादा होंगे, औरत 4 औरत मिल गए तो खामोश नहीं रहते, वो कमरा, वो हाथ खामोश नहीं रहता, औरतें बातचीत करते रहते, औरतें गीबत करते बोलेंगे। वो जमाने में औरतों को पेट में दर्द आता जब तक बाहर बात नहीं करते, आज वो बात उससे भी बढ़कर मर्दा करते। मर्द लोग क्या करते हैं, इनकी उनकी गीबता होटल में, हाउस में आकर नेकी कमाने के बजाय क्या करते हैं, हाउस में आकर हाथ धोते वक्त, वुजू करते वक्त दूसरे की इनकी उनकी गीबतें करते हैं। इन गीबतों से हमें बचना है। क्यों? दुनिया के अंदर हम आए हैं तो इबादतों में से एक इबादत ये भी है, चुगली से बचना, चाहे झूठ से बचना, गीबत से बचना, ऐसे फोन के जरिए चैटिंग करने से बचना, ऐसे फोन को बच्चों के हाथ में देकर हमारा काम, हमें मियाँ बीवी की जिंदगी हमें कर लेंगे, उनको बच्चों को देखो छोड़ देते, बाद में वो बच्चे क्या है सुसाइड भी करते हैं। अभी तिरपुर के अंदर 3 महीना पहले क्या है, एक 7 साल की बच्ची, मुसलमान बच्ची, फोन देना नहीं गुनाह है उनको मालूम हुआ तो कि बोले सब बयान करते रहे। उससे पहले भी बोले असर किया नहीं, असर भी किया नहीं, मगरिब भी किया नहीं। वो बोले साहब की बयान सुन कहो, बीवी को बोले फोन बंद किए, बंद करना था, उन्हें गई रस्ते में टंग गई। क्यों? ये फोन के अंदर क्या है, सारी चीजें हैं, अच्छे मरने का भी, जीने का भी सब दिखाते। लिहाजा मैं लंबी चौड़ी बयान करना नहीं चाहता, वक्त की कमी है। ऐ मोहतरम माओ और बहनों, तमाम से गुजारिश है कि जिंदगी के अंदर हम अल्लाह की बंदगी करते नहीं आए। ये था वो था बोल के ना, अपने बच्चे पेशाब कर दिए, इसके लिए मैं कल पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, नहा के पढ़ूंगी, ऐसे नहीं। हर एक आदमी को क्या है, मरते दम तक, मर्द आदमी को मरते दम तक नमाज पढ़ते रहना है। हाँ, औरतों के लिए चंद दिन क्या है, उनके लिए छूट है। ये छूट के अलावा वक्त को है ना जाया करते हुए, सीरियल देखते हुए, यूट्यूब में अपने वक्त को जाया करने से बचकर हमें अल्लाह की इबादत में मशगूल होना। मालूम नहीं किस वक्त मौत आएगी, मौत से हमें है ना सही सालिम जाना है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल की एक हदीस बोलकर मैं बताना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
آدمی کا آخری وقت جس حالت کے اندر اس کی موت ہوگی اسی حالت میں کل قیامت کے دن اللہ اٹھائیں گے. اسی حالت میں ہم ہے نا واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے گندے فلموں کو دیکھتے دیکھتے ہم نے اپنا وقت ضائع کیا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ایسی حالت کے اندر قیامت کے دن میں ایسے ہی ہمیں اٹھائیں گے, پھر ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو نیک بننے کی کوشش کرے. جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے بھائی, میرے خلیرے بھائی بھی ہوتے, میرے 2 سال کے عالم کورس کے اندر ہوتے, ان کے لیے بھی, اقبال بھائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو آدمی مرنے کے بعد 40 آدمی گواہی دے دے, وٹنس دے, وہ اچھا آدمی تھا, اچھا آدمی. میں تو 40 کے 400 آدمی سے سن لیا اقبال کے بارے میں کہ وہ نیک تھے, نیک تھے. جو 40 آدمی بول دیے اچھے بول کے, اللہ ان کے لیے جنت حلال, دوزخ حرام اللہ کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ میرے بھائی اقبال کو, یا اس سے پہلے ہمارے بڑے ابا ہو یا عنایت اللہ بھائی, کوئی بھی ہو, جو بھی انتقال ہو چکے ہیں مردوں میں عورتوں میں, اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں ہمیں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ کر خاتمہ ایمان بالخیر فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.